بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن کا کیس، سندھ حکومت کی طرف سے رپورٹ پیش نہ کرنے پر عدالت برہم۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کا میئر کراچی پر اظہار برہمی۔ سندھ حکومت تجاوزات کے خاتمے کے لیے کیا کر رہی ہے، وزیر اعلیٰ سندھ سے معلوم کر کے فوری آگاہ کریں۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری نے فٹ پاتھوں اور پارکوں سے پولیس چوکیاں ہٹانے کے لیے 9 اگست تک کی مہلت دے دی۔ معاملے پر مکمل رپورٹ طلب۔ جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ شہری حکومت صوبائی حکومت مکمل طور پر ناکام ہے۔ چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کی وجوہات جاننے کے لیے پیپلز پارٹی کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے تحقیقات کے لیے TORs طے کر لیے۔ نیئر بخاری کہتے ہیں معلوم کریں گے پیپلز پارٹی کے کون سے سینیٹرز تحریک کی ناکامی کا سبب ہیں۔ کلین کراچی مہم کی منصوبہ بندی مکمل، وسائل کا اہتمام کیا جا چکا۔ وفاقی وزیر بحری امور علی زیدی کا ٹویٹ، کہتے ہیں آج سے عملے، ساز و سامان اور سیکیورٹی اسٹاف کی تقرری کا عمل شروع ہوگا۔ صفائی کی اس مہم میں ایک دوسرے کی معاونت اور حوصلہ افزائی کریں۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کا صاف کراچی مہم کی بھرپور حمایت کا اعلان، مہم کو سراہا، ساتھ چلنے کی یقین دہانی۔ جی ناظرین، سٹوریز آپ نے دیکھی۔ سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے کلین کراچی مہم کے حوالے سے، جو کہ وزیر بحری امور علی زیدی کی جانب سے اعلان کردہ مہم ہے، اور اس میں جو وفاقی وزیر برائے بحری امور ہیں علی زیدی، ان کا ٹویٹ ہے، کہتے ہیں کہ آج سے عملے، ساز و سامان اور سیکیورٹی اسٹاف کی تقرری کا عمل شروع ہوگا۔ یعنی اب باقاعدہ اسٹاف جو ہے نا وہ مقرر کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ صفائی کی مہم شروع کی جائے گی۔ پہلے ہی جو نیشنل کنٹینر ٹرمینل ہے اس کا عملہ پہلے ہی سے کام کر رہا ہے، کچھ کراچی کو صاف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک جو فرق آیا وہ یہ ہے کہ سندھ حکومت میں وزیر بلدیات پہلے سعید غنی تھے، اب ناصر حسین شاہ کو یہ قلمدان ملا ہے، اور ناصر حسین شاہ کی جانب سے اس مہم کو سراہا جا رہا ہے۔ یعنی توقع یہ تھی کہ شاید سندھ حکومت کی جانب سے اس مہم کی مذمت کی جائے گی یا اسے وفاقی حکومت کی جانب سے کوئی دخل اندازی کہی جائے گی، لیکن سندھ حکومت اس کے بالکل برعکس ریاکٹ کیا سندھ حکومت نے، اور ناصر حسین شاہ صاحب نے کہا کہ اگر وفاقی حکومت یا وفاقی وزیر برائے بحری امور علی زیدی کی جو منسٹری ہے، اگر وہ صفائی کا کوئی بھی کام کرتی ہے، خواہ وہ کوئی نالا صاف کرے، کوئی گلی صاف کرے، کوئی سڑک صاف کرے، تو دراصل یہ سندھ حکومت کے کام میں ہاتھ بٹانے والی بات ہوگی۔ بہرحال ناظرین، ہم بات کرنا چاہیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور مشیر برائے بحری امور ہیں محمود مولوی صاحب۔ السلام علیکم محمود مولوی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں۔ سر، یہ جو کلین کراچی مہم جس کا اعلان کیا گیا وفاقی وزیر برائے بحری امور علی زیدی کی جانب سے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عملے اور ساز و سامان اور اسٹاف، جو سیکیورٹی اسٹاف ہے، اس کی تقرری کا عمل شروع ہوگا۔ سر، وقت کم ہے، مقابلہ سخت، 15 دن کی یہ مہم جس میں سے آلریڈی تقریباً اگر کہا جائے 5 دن گزر چکے ہیں۔ سر، کیا کہتے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا ہوں سر، وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، 15 دن میں کہا تھا کہ کراچی کو صاف کر دیں گے، آلریڈی 5 دن گزر چکے ہیں۔ سر، کراچی کو صاف ضرور کر دیں گے، میں یہ کہوں گا آپ کو کہ کراچی کو صاف بالکل کر دیں گے، مگر اس میں چاہے کتنے بھی دن لگ جائیں، دیکھیں اس میں ٹائم تو لگے گا۔ اور اتفاق سے ایک اچھی چیز ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے MQM جو کہ KMC کنٹرول کرتی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہے، اور اب تو صوبائی حکومت نے بھی کہا ہے کہ وہ ہم کو سپورٹ کریں گے۔ محمود مولوی صاحب، بات اصل میں یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ٹائم فریمز دیے جاتے ہیں وہ کبھی پورے نہیں کیے جاتے۔ سر، پہلے 100 دن کی بات ہو، 1 سال کی بات ہو، یا اب اس مہم کے لیے 15 دن دینے کی بات ہو، آپ کو ریئلسٹک لگتا ہے کہ 15 دن میں آپ کلین کراچی مہم کامیابی کے ساتھ مکمل کر سکتے ہیں؟ میں آپ کی بات کو اس کی انٹرپریٹیشن غلط کر رہے ہیں۔ 15 دن کہیں نہیں کہا گیا کہ جی 15 دن میں ہم پوری کراچی کو صاف کر دیں گے۔
15 दिन के अंदर हम ब्लॉकेज जो कि नालों के जो कि ब्लॉक नाले हैं उनको इंशाल्लाह खोल देंगे। और अगर आप आज भी जाके देखें तो बहुत सी जगहों पे वो ब्लॉकेजेस जो है, और ये भी हम FWO की मदद से मतलब वो एरियाज को खोल देंगे जहां पे ब्लॉक हुए हैं। और नालों का पहला फेज नाले होंगे और उसके बाद ये सफाई का मुहिम चलेगा। महमूद मौलवी साहब, ये बताइएगा कि 10 तारीख या 9 तारीख से कराची में दोबारा बारिशें मुतवक्को हैं, क्योंकि एक बारिश का जो रेन सिस्टम होता है, एक बादल का ऐसा सिस्टम जो है वो दोबारा से कराची की तरफ बढ़ रहा है। और पहले इस बात का खदशा जाहिर किया गया था, अब ये बात कंफर्म होती जा रही है कि तकरीबन 9 या 10 तारीख से कराची में मूसलाधार बारिशें शुरू होंगी जो ईद तक जारी रहेंगी। सर, अगर देखा जाए तो आज 6 तारीख है, 3 दिन रहते हैं, 3 दिन या 4 दिन एट द मोस्ट। वैसे भी रोज़ाना हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है और लोगों को ये अंदाज़ा हो रहा है कि 10 तारीख वाली जो डेडलाइन है वो शायद बारिश की सूरत में, रहमत की सूरत में या जहमत की सूरत में कराची पर बरसे। तो सर, इन 3-4 दिनों में क्या तमाम नाले साफ किए जा सकेंगे? देखिए, ब्लॉकेज, ये मैं आपको बता दूं, दिन रात इस वक्त काम चल रहा है। जो ब्लॉकेज जहां जहां है वहां पे इंशाल्लाह हम ये ब्लॉकेज सारे खोल देंगे 3 दिन के अंदर। इसमें FWO अपनी पूरी टीम के साथ लगी हुई है, हैवी इक्विपमेंट्स उतारा हुआ है। जो बॉटल नेक से वहां खोल देंगे ताकि वो ओवरफ्लो ना हो। बाकी सफाई के उसमें टाइम लगेगा, मगर जो ब्लॉकेजेस जहाँ हैं ये मैं इंशाल्लाह अल्लाह की मर्जी से होगा तो ये ब्लॉकेजेस जो है हम खोल देंगे, इसमें कोई हमें। महमूद मौलवी साहब, ये भी बताइएगा कि वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जमात है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, जिनके मुंतखब मेयर हैं वसीम अख्तर साहब। सर, एक कहावत है जिसका काम उसी को साझे। मेयर कराची का या बल्दियाती इदारों का काम ही यही है सर कि उनको नालों की सफाई भी करवानी है, उनको शहर की सैनिटरी कंडीशंस इम्प्रूव करनी है। सर, जब आपकी इत्तेहादी जमात है तो फिर वफाकी हुकूमत ये काम मेयर कराची के थ्रू क्यों नहीं करा लेती? थोड़े बहुत फंड्स दे देते सर, फंड्स का रोना रोया जाता है। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इत्तेहादी जमात समझते हुए इतने बड़े पैकेज का ऐलान किया, उसमें से आज तक 1 रुपया कराची को नहीं मिला, अगर ये फंड्स दे दिए जाते तो क्या हो जाता सर, अगर मेयर कराची भी इस मुहिम में साथ साथ शरीक होते? देखिए, मैं एक बात मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं कि मेयर कराची इस मुहिम में हमारे हाथ में हाथ डाल के साथ है। कल रात FWO में MQM के सारे लोग हमारे साथ थे जहाँ ब्रीफिंग थी, और जिस दिन शुरू किया मेयर कराची हमारे साथ थे। मेयर कराची मेरे साथ इन टच, आज भी मेरी बात हो रही है। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हो रहा है हम और मेयर कराची मिल के ये मुहिम कर रहे हैं। ये मैं आपको बड़े वाजे कर दूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, KMC को, कराची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को कोई फंड्स दिए गए इस सफाई की मद में? मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर। देखिए, फंड्स जो है हम जो है सिंध हुकूमत में देने हैं, वफाक में नहीं देने हैं। ये तो हम प्राइवेट लोगों से ये फंड ले रहे हैं जो FWO को देंगे इंशाल्लाह ये खोलने के लिए। वो जो मेयर साहब को जो लेना है वो सिंध हुकूमत से लेना है, और वो सिंध हुकूमत से इंशाल्लाह सिंध हुकूमत उनको देगी। वो एक नॉर्मल पेस को चलाने के लिए है। ये तो जो हम फंड जमा कर रहे हैं ये बॉटल नेक्स को खोलने के लिए है, जिसमें मेयर साहब हमारे शाना बशाना इसमें है। सर, ये मुखैर हजरात से एहतियात लिए जा रहे हैं इस मुहिम के लिए? जी बिल्कुल, हमारे साथ शाना बशाना है। आप उनको लाइन पे लेके पूछ सकते हैं कि मेयर साहब कल भी, उनकी पूरी टीम कल हमारे साथ FWO में थी। इससे पहले जब इसका इब्तिदा हुआ था मेयर साहब हमारे साथ स्टेज पे थे, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हमारे साथ थे। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई गलत फहमी ना होनी किसी को नहीं चाहिए। MQM हमारे साथ इसमें शाना बशाना चल रही है इस मुहिम में। सर, मेयर कराची का शुरू से चाहे कोई फोरम हो, कोई प्रेस ब्रीफिंग हो या सुप्रीम कोर्ट हो, मेयर कराची का यही कहना होता है कि फंड्स की कमी है, पैसे ही नहीं है, ना मशीनरी है, कराची को किस तरह साफ करें, तजावुजात का खात्मा कैसे करें। तो सर, ये शाना बशाना चलने की बात सिर्फ मेयर कराची की ज़ात की हद तक है कि वो आपकी ये जो मुहिम चल रही है इसमें साथ खड़े हो जाते हैं, या मेयर कराची का मतलब ये है कि कराची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमला भी साथ में पूरी तरह काम कर रहा है?
دیکھیں میں آپ کو بتا دوں اس میں جو کام کر رہا ہے وہ ہے FWO جی ٹھیک ہے نا. میئر کراچی اور MQM کی پوری ٹیم ہمارے ساتھ اس میں مہم میں ہمارے ساتھ ہے, کیونکہ یہ باٹل نیکسٹ جو کھولنا ہے اس کے لیے FWO کے پاس جو ایکوپمنٹس ہیں وہ اس سے بڑا فاسٹ کھلے گا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں نہر خیام کے اندر انشاءاللہ پرسوں ڈریجر اتار رہے ہیں اور وہ مشینری سے نہر خیام بھی صاف ہو رہا ہے. آپ وہ دیکھیں جو دوسرے جو بڑے بڑے نالے ہیں, میں کہوں گا کہ یہ 5 بڑے نالوں کے اوپر ہم اس وقت کام کر رہے ہیں اور آج کافی چیزیں میرے خیال سے شروع بھی ہو چکی ہیں, جس میں گجر نالا جو ہے مین ہے جو کہ گجر نالا بلاک ہے اس کو بھی کھول رہے ہیں جہاں جہاں سے تاکہ اوور فلو نہ ہو. سر اس میں جو تجاوزات ہیں نالوں پر, ندی پر, چاہے لیاری ندی کی بات کی جائے, گجر نالہ کی بات کی جائے, اور اس قسم کے جو آپ نے کہا کہ 5 نالے ہیں, سر ان سب پہ تجاوزات کی وجہ سے بھی بلاکیج ہے, تو کیا ان تجاوزات کو بھی ختم کیا جائے گا؟ نہیں, تجاوز کو اس وقت ختم نہیں کر رہے ہیں ہم, اس وقت اس کے سائڈوں سے نکال رہے ہیں. ہاں جہاں پہ اگر کوئی چیز بلاکیج آئے گا اور جو کہ بہت ضروری ہوگا تو اس کو تو ہمیں ہٹانا پڑے گا. اگر ہمیں ہزاروں لوگوں کو بچانا ہے اور ایک آدھ اگر کوئی گھر ہو یا کوئی اسکول ہو, کیونکہ دیکھیں کچھ نالوں کے اوپر لوگوں نے اسکول بنائے ہوئے ہیں, اگر اسکول یا کوئی دکانیں نالوں کے اوپر بنا لیے اور وہ نالوں کی بلاکیج ہو رہی ہے جس سے لوگوں کو بہت نقصان پہنچے گا تو وہ تو ہمیں ہٹانا پڑیں گے نا. ٹھیک ہے, محمود مولوی صاحب رہنما پاکستان تحریک انصاف اور مشیر برائے بحری امور ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام میں آن لائن. چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال, اور بات ہو رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے کلین کراچی مہم کے حوالے سے. یہ وہ مہم ہے جو کہ وفاقی حکومت کی جانب سے شروع کی گئی ہے. کراچی کے نالوں کی صفائی کرنا ہے, یعنی وہ نالے جن میں کہ بارش کا پانی جانا چاہیے تھا, لیکن یہ نالے جو ہیں یہ سیوریج کا, یعنی کراچی کی سیوریج کا جو گندا پانی ہے وہ بھی یہ کیری کرتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ چوک ہو جاتے ہیں. اور پھر جب بارش ہوتی ہے, جو اصل مقصد ہے ان ندی نالوں کا کہ بارش کا پانی کراچی سے نکالا جا سکے, تو پھر بارش کے وقت یہ ندی نالے چوک ہو جاتے ہیں. بہت سی جگہوں پہ رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے شہر میں جا بجا پانی کھڑا ہو جاتا ہے, زندگی مفلوج ہو جاتی ہے. اس مہم میں خاص طور پہ سندھ حکومت نے بھی اس مہم کو سراہا ہے, یعنی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس مہم کو سراہتے ہیں, ہم جو کچھ ہو سکے گا اس مہم کے لیے کریں گے, اسے کامیاب بنانے کے لیے. ناظرین اسی طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ میئر کراچی وسیم اختر اور DMCs جو ہیں وہ بھی اس مہم میں شانہ بشانہ کھڑی ہیں اور سب ساتھ مل کر اس مہم میں کام کر رہے ہیں. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین DMC سینٹرل جناب ریحان ہاشمی صاحب. السلام علیکم ریحان ہاشمی صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. جی بہت شکریہ, وعلیکم السلام. جی ریحان ہاشمی صاحب, کلین کراچی مہم وفاقی وزیر برائے بحری امور علی زیدی کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا اور اس کے بعد یہ مہم شروع کی گئی. سندھ حکومت نے بھی اس مہم میں ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے اور میئر کراچی اور DMCs کی جانب سے بھی اس مہم میں ہاتھ بٹایا جا رہا ہے. کیا کہتے ہیں سر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب, آج سے تقریباً 2 ہفتے قبل میئر کراچی وسیم اختر بھائی کی جانب سے فیڈرل گورنمنٹ کو لکھے گئے ایک لیٹر کہ جس کا مطلب یہ تھا کہ وفاقی حکومت کراچی کے جو کور ایشو ہے جو کہ خاص طور پر اسٹرانگ واٹر ڈرین برساتی نالوں کی صفائی سے پرٹین کرتا ہے, اس میں مدد فراہم کرے. اینڈ تھینکس ٹو فیڈرل گورنمنٹ کہ انہوں نے فوری طور پر ایکشن لیا اور اس میں FWO کے ذریعے, جو کہ انتہائی ایکسپرٹیز رکھنے والا ایک ادارہ ہے جس میں ڈسپلنڈ ایک آرگنائزیشن ہے جس نے بڑے پروجیکٹس کیے ہیں, اس کی معاونت سے کراچی میں کلین کراچی مہم کا آغاز کیا گیا. اور اس مہم کا حصہ کیونکہ ایک اپلیکینٹ کے طور پر میئر کراچی تھے اور پارٹیسپینٹس کے طور پر DMCs نے حصہ لیا, اور ہمارے انجینئرز کے رائے سے
ان کی معاونت سے پورا ایک پلان تیار کیا FWO کے انجینئرز نے، اور اس کی امپلیمنٹیشن اور اس کے اطلاق کا جو ہے پروگرام چوک آؤٹ کرنے کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو گئی۔ یہ ایک انیشیٹو ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کچھ لوگ اس پر تنقید بھی کر رہے ہیں کہ جناب آپ نے آرمی کو انگیج کیا، تو میں یہ کہتا ہوں اور یہ آپ کے پروگرام کی تبصر سے بھی کہوں گا کہ دیکھیں ڈیزاسٹر لائک سچویشن میں ہم نے دیکھا ہے کہ آرم فورسز ہی ریہیبلیٹیشن کا کام کر رہی ہے، ریہیبلیٹیشن کا کام کر رہی ہے۔ تو مجھے بینگ اے ریزیڈنٹ آف کراچی، اگر سندھ گورنمنٹ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی تو مجھے کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ فوج ہماری ہے، اس کی ایکسپرٹیز سے مستفید ہونا کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے، سراہنا چاہیے، خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ میئر کراچی کو بھی کہ درخواست کر دی اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اور FWO کو بھی کہ مل کر کام کرنے کا ایک آغاز کیا ہے، ٹیم ورک ہے۔ کراچی کا مسئلہ ہے لانگ ٹرم بیسس پہ ہونا چاہیے کام، یہ ضرور ہے، کیونکہ یہ برساتی نالے جو کہ سیوریج نالے بن چکے ہیں جس کے اندر اب سیوریج کا پانی ہے، برسات کا پانی آتا ہے تو اوور فلو ہوتا ہے، بدقسمتی سے اس میں کچرا ڈالنے کا رجحان، پھر فینسنگ نہیں ہے، پروجیکٹ مطلب آبادی بڑھ چکی ہے، ملٹی پلائی ہو چکی ہے، تو ملٹیپل ایشوز تو ہیں، لیکن کم از کم اس کام کا آغاز ہوا اور تمام کراچی کو، تمام اہلیان کراچی کو بلدیہ ضلع بستی کی جانب سے بھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ آئیں اس مہم کا حصہ بنے، کراچی کو بہتر بنانے کے لیے کراچی کے سڑکوں کو، شاہراہوں کو اون کرتے ہیں، یہ شہر ہمارا ہے، پاکستان کا اکنامک ہب ہے، ہمیں مل کر کام کرنا ہے۔ ریحان ہاشمی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس مہم کے لیے چندہ اکٹھا کیا جا رہا ہے، یعنی چیریٹی کے ذریعے یہ مہم چلائی جائے گی۔ سر کراچی کو پیکج دینے کی بات کی گئی، اس کے بعد پہلے 162 ارب، پھر 50 ارب، پھر بالآخر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ایک وفد نے درخواست بھی کی کہ کم از کم 25 ارب روپے کراچی کو دے دیے جائیں۔ سر 25 ارب تو درکنار، اب تو چندہ لے کے کراچی والے ہی خود کراچی صاف کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں آپ کی بات اس حد تک تو درست ہے کہ کراچی پیکج کا اعلان جو کیا گیا تاحال کراچی پیکج نہیں دیا گیا، مگر میں اس ایسے وقت پر کوئی ایسا کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہوں گا، کیونکہ ایک اچھی چیز کا کو انیشیٹ کیا گیا ہے، بھلے سے کراچی کے چندے کا پیسہ کراچی پر ہی استعمال ہو رہا ہے اور ایکسپرٹیز کے ذریعے استعمال ہو رہا ہے اور لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، کراچی کے لوگ اپنی شاہراہوں کو اون کرنے جا رہے ہیں، اور یہ بات عیاں ہو گئی ہے کہ جس ادارے یعنی کہ سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی کہ وہ ایلوکیٹ کرے، تو کراچی تو ہمیشہ سے آپ تمام ریکارڈ چیک کریں، کراچی کے لوگ پورے پاکستان بھر میں چیریٹی کے حوالے سے ہو یا ٹیکس کے حوالے سے ہو صفحے اول میں نظر آتے ہیں، تو اپنے شہر کو بہتر بنانے کے لیے اگر آ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ تو اس طرح تو ویسے تو بہت ساری چیزیں حکومت کی ذمہ داری ہیں، تو یہ ضرور ہے کہ وہ ابھی تک فنڈ ریلیز نہیں ہوئے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کہ جس کا وعدہ کیا گیا تھا، جس کی بنیاد پر ریحان ہاشمی صاحب اس طرح تو پھر سر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، ریحان ہاشمی صاحب میری بات سنیے گا، دیکھیں سر میئر کراچی کی جانب سے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے، چاہے میئر کراچی ہوں، DMCs کی بات کریں، ہم آپ چیئرمینس کی بات کریں، ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے فنڈز کی کمی ہے، پیسے نہیں ہیں، سندھ حکومت ہمیں پیسے نہیں دیتی۔ سر وفاقی حکومت خود اگر ایک چیز چیریٹی سے چندے سے کر رہی ہے تو کیا پھر اب ایسا ہم سمجھ لیں کہ اب شاید KMC بھی اس قسم کی کوئی چیریٹی کا آغاز کرے، DMCs بھی چیریٹی کا آغاز کریں تاکہ آپ لوگوں کا جو فنڈز کا رونا ہے وہ ختم ہو جائے اور کچھ فنڈز میسر ہو جس سے آپ کام کر سکیں؟ دیکھیں کراچی کے جو شیئر ملتا ہے وہ آج سے 20 سال پرانے جو سینسز ہوئے تھے، جو مردم شماری ہوئی تھی اس کے مطابق ملتا ہے۔ 20 سال پہلے کراچی کی آبادی کیا تھی اور آج 4 گنا بڑھ چکی ہے۔ سندھ حکومت کی متعصبانہ پالیسیز 4 سال پرانے مردم شماری کی بنیاد پر ابھی تک جو فنڈ ایلوکیٹ کیا جا رہا ہے جو کہ ملٹی پلائی ہونا چاہیے تھا، اور اگر میں اپنے امپلائیز کو DMC کے سینٹرل کے اندر کام کرنے والے لوگوں کو تنخواہ دینے سے بھی قاصر ہوں تو میرے لیے کوئی بڑا اچھا مقام نہیں ہے۔ یہ فنڈز کا رونا میں رو کر بولوں، میں گا کر بولوں، میں سڑک پر آ کر بولوں، میں وفاق سے بولوں، میں فوج سے بولوں، میں سپریم کورٹ سے بولوں، یہ میرا حق ہے کہ میرے ضلع کے لوگ محروم ہیں اپنے حق سے، جو حق متعصب سندھ گورنمنٹ نے سلب کیا ہوا ہے۔ تو یہ میرا استحقاق ہے
اور میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کم از کم آواز بلند کرتا رہوں. اس کو کوئی رونا کہے, کوئی گانا بولے, کوئی غیر اخلاقی حرکت بولے, میرا فرض بنتا ہے. اچھا, دوسری چیز یہ, بلدیہ ضلع بستی نے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کی مد میں بے انتہا ایک ہم نے پروجیکٹس کیے ہیں. اس میں ہمارا سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ ہو, اربن فارسٹ کا کانسیپٹ ہو, اس میں ہم نے گرین بیلٹس کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہو یا اون کرنا ہو, یا ہمارے کئی ایک پارٹس کے جس کو اون کیا ہے کمیونٹی نے, تو ہم تو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کی مد میں کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر ہم تو کر رہے ہیں. اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. کراچی کے کارپوریٹ سیکٹر, کراچی کے لوگ, کراچی کی ریزیڈنس کمیٹی کراچی کو اگر اون کریں گی یہ تو اچھی بات ہے. اور یہ کوسچن مارک ضرور ہے سندھ گورنمنٹ کے اوپر کہ وہ کیا کر رہے ہیں, وہ پروونشل فائنانس کمیشن کی میٹنگ کیوں نہیں کال کر رہے, کراچی سے جس طرح فنڈ بٹورا جاتا ہے اس طرح لگایا کیوں نہیں جا رہا. 95% ٹیکسز کراچی کے لوگ جو دیتے ہیں وہ فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹ کو دے رہے ہیں, لیکن کراچی کا مسئلہ, بنیادی مسائل وہ بلدیات حل کرتا ہے. گھر سے نکلتے ہی سڑک جو کہ ٹوٹی پھوٹی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ سر میری بات سنیں, پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے, ایک سینئر رہنما سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا دیکھیں جی شہر جو ہے نا وہ انڈیپینڈنٹ طور پہ رہ نہیں سکتے بغیر دیہی علاقوں کے. یعنی اگر دیہی علاقوں کو آپ الگ بھی کر دیں تو دیہی علاقے چونکہ خود کاشت کرتے ہیں, خوراک ان کے پاس موجود ہوتی ہے, اس لیے وہ سالہ سال بغیر کسی مدد کے اپنی ہی کاشت کی ہوئی چیزوں پہ چل سکتے ہیں. شہری علاقوں کو اگر دیہی علاقوں سے منقطع کر دیا جائے نا تو ہمارے یہاں آٹا, گندم, چاول, پھل, سبزی, یہ تمام چیزیں کٹ جائیں گی. سر یہ بات کیا درست ہے کہ شہری اور دیہی علاقے دونوں جو ہیں علاقے ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں؟ یہ دیکھیں, میں تو یہ بات کہہ ہی نہیں رہا نا. جی کیا گندم مفت میں ملتی ہے کراچی والوں کو؟ کیا پیسے دے کے خریدنی پڑتی کراچی والوں کو؟ کیا پیسے نہیں دیتے کراچی والے؟ کیا کراچی والوں نے یہ قربانی نہیں دی تھی کوٹا سسٹم کی مد میں, اور آج تک محرومیوں کا شکار ہے؟ ہمارا دل بہت کشادہ ہے. ہمارے بھائی دیہی علاقوں میں رہنے والے, لیکن اربنائزیشن بھی تو ہو رہی ہے, اس شہر کی آبادی ملٹی پلائی ہو رہی ہے. دیہی اور شہری سندھ کی تفریق کرنے والی پیپلز پارٹی جس نے کوٹا سسٹم کا نفاذ عمل میں لا کر یہ تفریق کے اوپر یہ تفریق کی ہے, وہ آج یہ باتیں کر رہے ہیں. میں تو فقط یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میری آبادی ہے بھائی, اس آبادی کے تناسب سے میرا جو ٹیکس ہے, جو ٹیکس کلیکشن ہے اس کے تناسب سے, اور یہ جو کوٹا سسٹم آپ نے لگا کر میرے نوجوانوں کو جاب سے محروم کیا ہے, اس میں متعصبانہ طرز عمل ختم کر کے آپ یہ ثابت کر دیں نا کہ آپ متعصب نہیں ہیں. میں تو بات ہی نہیں کر رہا. کیا وہاں پر جو ایک بیچارہ جو عام کسان ہے جو ہاری ہے, وہ تو متعصب وڈیرا انداز کی طرز حکمرانی سے بدزن ہے. کیا ان کی نجی جیلیں نہیں دیکھی؟ کیا لوگوں کو بازیاب نہیں کرایا گیا ان کی نجی جیلوں سے؟ اگر ہم اس پیرائے میں بات کریں گے تو پورے پاکستان میں ایک گرینڈ ریفارمیشن کی ضرورت ہے, جو ایگریکلچرل ریفارم کہلائے, جو لینڈ ریفارمیشن کہلائے. اچھا ریحان ہاشمی صاحب, ایک لاسٹ کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گا. سر آپ سے لاسٹ کوشچن کرنا چاہوں گا. جی پلیز بولیں, آپ بولیں. سر میں آپ سے لاسٹ کوشچن کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا کہ اب جبکہ بلدیات کا قلمدان جو ہے یعنی وزیر بلدیات اب ناصر حسین شاہ صاحب ہیں, تو آپ بلدیات کی وزارت میں کوئی تبدیلی, کوئی خوش آئند بات دیکھ رہے ہیں یا سیم پالیسیز ہوں گی؟ آپ لوگوں کو کوئی امید نہیں ہے کہ اس میں کوئی بہتری ہو سکے؟ دیکھیں, میں اپنی ذاتی رائے سے تو آگاہ کر سکتا ہوں, پریڈکشن کر سکتا ہوں, مطلب ایزیوم کر سکتا ہوں اس بات کو کہ سندھ حکومت شاید اپنی وہی پالیسی جو کہ پہلے سعید غنی صاحب کے ذریعے امپوز کر رہی تھی, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی پالیسی شاہ صاحب کے ذریعے, ناصر حسین شاہ صاحب کے ذریعے امپوز کرے. میں پر امید ضرور ہوں, اور دوسری جانب میری امیدیں دم توڑتی ہوئی بھی نظر آتی ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ وہی پالیسی جو کہ سندھ حکومت تو کرتی ہوئی آ رہی ہے اس کو ناصر صاحب نے کیا, تو بہت سارے لوگ دل برداشتہ ہوں گے, لوگوں کی امیدیں وابستہ ہوئی ہیں اگر, تو وہ ٹوٹ جائیں گی. لیکن یہ چہرہ بدلنے سے صرف ڈائیورژن کیا ہے غالباً, اور واللہ عالم دیکھیں آگے آنے والے دنوں میں ہمیں یہ ان کی حکمت عملی
जो ये खिलाड़ी तो है ना, ये तो क्या हिकमत अमली है वो सामने आ जाएगी चीजें। मैं तो नहीं कह सकता कि खिलाड़ी हैं या अनाड़ी हैं, लेकिन कम से कम नासिर हुसैन शाह साहब के आने से सर कोई उम्मीद तो वाबस्ता होनी चाहिए ना। आते ही उन्होंने एक स्टेटमेंट क्लीन कराची के लिए दिया कि वो साथ मिल के काम करेंगे। मैंने इनको मुबारकबाद का भी फोन किया, ऐसा नहीं है, एक शरीफ नफ्स आदमी है। सईद गनी साहब भी थे, लेकिन शायद गालिबन वो उसको आपने कहा कि नासिर हुसैन शाह साहब शरीफ नफ्स आदमी है, तो सईद गनी साहब के बारे में क्या ख्याल है सर आपका? सईद गनी साहब भी बहुत अच्छे आदमी हैं और एज अ वजीर, लेकिन उनसे जो तवक्कुआत थी वो उन्होंने पूरी नहीं की। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रेहान हाशमी साहब चेयरमैन डीएमसी सेंट्रल हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन हम एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के हवाले से, जिसमें आज कई केसेस की समाअत की गई। ख़ास तौर पर तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का केस सामने आया। सिंध हुकूमत की तरफ से रिपोर्ट पेश ना करने पर अदालत बरहम हुई और सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री का मेयर कराची पर भी इजहार बरहमी देखने में आया। और ख़ास तौर पे सिंध हुकूमत तजावुज़ात के ख़ात्मे के लिए क्या कर रही है, ये इस्तफ़सार किया जनाब जस्टिस गुलजार साहब ने, और वज़ीर आला सिंध से मालूम करके फ़ौरी आगाह करें। इसके अलावा डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी काफ़ी आड़े हाथों लिया गया। कराची में ज़ेर तामीर बिल्डिंग्स के हवाले से सवालात पूछे गए और ये भी पूछा गया कि एक ऐसी बिल्डिंग जो 80 गज पे तकरीबन 11 मंजिला बिल्डिंग की इजाज़त दी गई, तो ये किस कानून के तहत इजाज़त दी गई है। बहरहाल नाज़रीन, ये अदालत का जो अहवाल है ये जानने के लिए हमने रब्ता किया है। हमारे नुमाइंदे GM गोपांग हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम GM गोपांग, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। ये मुझे बताइएगा कि ये जो आज समाअत हुई है ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में, इसमें तजावुज़ात के हवाले से जो केस सामने आया, तो इस समाअत का क्या अहवाल है? जी डॉक्टर साहब, आज डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो अदालत में पेश हुए थे, जिसमें खास तौर पर तजावुज़ात और जो रहायशी इमारतें हैं उनमें उनका जो है कमर्शियल इस्तेमाल, इसके मुतालिक जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने रिपोर्ट पेश करनी थी, जिस पर डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर जस्टिस गुलजार ने इज़हार बरहमी का किया और उन्होंने उनसे मालूमात हासिल करने की कोशिश की कि आपने जितनी भी मालूमात हमें फराम की हैं ये गुज़िश्ता दिनों में भी फराम की गई हैं, आप लोगों के जितने भी एहलकार हैं वो काम नहीं कर रहे। जिस पर जस्टिस गुलजार ने उनसे वजाहत तलब की कि आपने दिल्ली कॉलोनी और मुख्तलिफ एरियाज के अंदर 80-80 गज के प्लाटों पे किस तरह आपने इजाज़त दे के 11-11 मंजिलें इमारत बना दी है, और ख़ास तौर पर जो है सीबीरीज प्लाजा जो MA जनाज रोड पर कायम है और जिनको गिराने का जो है जिक्र था, उस पर जो है अदालत ने इस्तफसार किया था कि इसको गिराने के मुतालिक आपने क्या रिपोर्ट तरतीब दी है और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पास इसके मुतालिक क्या मालूमात है, जिस पर जो है डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। और इसके अलावा जस्टिस गुलजार ने उनसे ये भी इस्तफसार किया कि आपके इतलात के मुताबिक इस वक्त कराची के अंदर ज़ेर तामीर कितनी बिल्डिंगें हैं जो आपके रिकॉर्ड पर हैं, जिस पर भी एक सूटेबल जवाब नहीं दे पाए डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। उनका ये कहना था कि तकरीबन 700 से 800 बिल्डिंगें हैं जो ज़ेर तामीर हैं, जिस पर अदालत ने ये कहना था कि आपने जिस तरीके से NOCs दी हुई हैं और इस कराची के मास्टर प्लांट को जिस तरीके से जो है आपने तबाह व बर्बाद कर दिया, अगर खुदा न खास्ता कोई एक इंसिडेंट हो गया तो यहाँ पर 50-60 लाख लोग और तकरीबन 1 करोड़ के करीब जो है लोग, तो इस तरह अगर रेक्टर स्केल पे 7 रेक्टर स्केल का ज़लज़ला आ गया तो फिर 50 लाख से 1 करोड़ अफराद जो हैं वो ख़तरे का शिकार हो सकते हैं या अपनी जानों से हाथ धो सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि किडनी हिल पार्क के मास्टर प्लान को भी तलब किया गया था, तो उसमें क्या समाअत हुई फिर?
جی یہ کڈنی ہل پارک والے سلسلے میں بھی جو ہے وہ رپورٹ صحیح پیش نہیں کی جا سکی، اور جس پر جو ہے عدالت مطمئن نہیں ہوئی، اور خاص طور پہ عدالت یہ کہنا تھا کہ یہاں پر جتنے بھی تجاوزات ہیں ان کے ہٹانے کے متعلق جو ہمارے آرڈر تھے اس کو منن کا کسی نے بھی ادارے نے کام نہیں کیا، اور خاص طور پر عدالت نے یہ کہا کہ وہاں پر جو سرکاری اور رفاہی پلاٹوں پر جو تجاوزات قائم ہیں اس کو ہٹانے کے متعلق جو ہمارے احکامات تھے اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ اب اس کے لیے تفصیلی رپورٹ جو ہے 9 اگست کو طلب کر لی گئی ہے متعلقہ اداروں سے، اور کہا گیا ہے کہ اگر اس میں کوئی بھی اونچ نیچ ہمیں نظر آئی تو ہم سخت آرڈر جو ہے وہ دیں گے، اور جس پر جو ہے جی گوپنگ یہ بھی بتائیے گا کہ میئر کراچی وسیم اختر سے بھی کافی سوالات کے جوابات طلب کیے گئے، تو کیا کہنا تھا میئر کراچی وسیم اختر کا؟ جی میئر کراچی نے ڈاکٹر صاحب ایک درخواست دی ہوئی ہے، جیسا کہ آپ کو معلومات ہے اختیارات کی جو کمی ہے اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ مجھ سے اختیارات واپس لے لی گئے ہیں جس کی بنیاد پر میں کام نہیں کر سکتا، اور کے ایم سی اور جو ڈی ایم سیز ہیں ان میں وسائل نہیں ہیں، تو اس پر جو ہے اٹارنی جنرل جو سندھ ہے اور ان میئر کراچی کے درمیان میں ایک تکرار کی صورتحال وہاں پیدا ہو گئی، جس پر اٹارنی جنرل کا تو یہ کہنا تھا کہ ہم نے ان کو پورے اختیارات دیے ہوئے ہیں، یہ اور مزید کیا اختیارات مانگ رہے ہیں، اور جو اختیارات دیے ہوئے ہیں اس پر بھی میئر کراچی کام نہیں کر رہے، جس پر میئر کراچی نے کچھ ورڈنگز ایسی دی جس پر جسٹس گلزار ناراض ہو کر میئر کراچی کو انہوں نے خاموش کروایا، اور میئر کراچی کو کہا کہ آپ سے جتنے آپ کو کام دیے گئے ہیں آپ وہ کریں، اور جو درخواست ہے اس کے متعلق آپ یہاں بات کر سکتے ہیں، یہاں پر آپ سیاسی بنیادوں پر جو تقریر ہے یا ایک دوسرے کے خلاف جو یہاں پر بیانات ہے وہاں نہیں دیں، اور اس درخواست پر جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ نے ان کی بات سنی، اور خاص طور پر وزیر اعلیٰ سندھ کو جو ہے نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں، اور ان کی درخواست پر ان سے وضاحت طلب کر لی گئی ہے 9 اگست کو کہ آپ آ کے اچھا بس ایک لاسٹ کوسچن آپ سے کرنا چاہوں گا، جی ایم گوپنگ سرکولر ریلوے کے حوالے سے کیا فیصلہ کیا گیا ہے جو تجاوزات قائم ہیں سرکولر ریلوے پہ؟ جی سرکولر ریلوے کے لیے جو رپورٹ ریلوے حکام کی جانب سے اس مرتبہ بھی پیش کی گئی اس پر بھی جو ہے وہ عدالت مطمئن نہیں ہوئی، اور انہوں نے اظہار برہمی کیا، اور خاص طور پر ریلوے کی جو انتظامیہ ہے ان کو کہا کہ آپ کو جتنے بھی اس وقت تک ہم نے آرڈر دیے ہیں اس پر کوئی بھی کام نہیں کیا جا سکا۔ آج ایک چیز واضح طور پر نظر آ گئی، اور ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے اور دیگر نے بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ ریلوے حکام کے پاس اگر یہ واگزار زمین کروائی بھی گئی تو ان کے پاس نہ تو انجن موجود ہے اور نہ جو ہے ایسے وسائل موجود ہیں کہ یہ سرکولر ریلوے چل سکے، جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا کہ یہ سرکولر ریلوے ہمیں کسی بھی حالت میں چلانی ہے، آپ فنڈ کہیں سے بھی لائیں، ریلوے انجن کہیں سے بھی لائیں، اور آپ مل بیٹھ کر جو ہے اس کو جو ہے ترتیب دیں، اور پہلے تو زمین کو خالی کروایا جائے، اور اس کے مکمل جامع پلان کے بارے میں ہمیں 9 اگست کو آگاہ کریں، اس کے علاوہ جو ہے کوئی بھی آپ کے پاس راستہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی ایم گوپنگ، نمائندہ میٹرو 1 ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے ہمیں آگاہ کیا آج کی سماعت کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں ہوئی۔ اب ناظرین ہم بڑھنا چاہیں گے اپنی نیکسٹ سٹوری کی جانب، یہ ہے چیئرمین صفوت تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کی وجوہات جاننے کے لیے پیپلز پارٹی کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے تحقیقات کے لیے TOR یعنی ٹرمز آف ریفرنس جو ہیں وہ وضع کر لیے ہیں۔ نیر بخاری کہتے ہیں کہ معلوم کریں گے کہ پیپلز پارٹی کے کون سے سینیٹرز جو ہیں وہ تحریک کی ناکامی کا سبب بنے۔ کہا جا رہا تھا کہ بہت سے آزاد امیدوار ہیں جنہوں نے اس تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ نہیں دیا، جس کی وجہ سے یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے یہ ناکام ہو گئی۔ بڑے بلند و بانگ دعوے کیے گئے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول زرداری کی جانب سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو نامزد امیدوار ہیں حاصل بزنجو وہی سینٹ چیئرمین منتخب ہوں گے، لیکن جب سینٹ چیئرمین کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں رائے شماری کے بعد یعنی ووٹنگ کے بعد جب کاؤنٹنگ کی گئی تو پھر یہ معلوم ہوا کہ اکثریت کے ساتھ صادق سنجرانی ہی سینٹ کے چیئرمین رہیں گے۔ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر گیان چند۔ جی گیان چند کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں۔ تھینک یو جی سر، کیا کہتے ہیں، یہ تو مطلب گھر کے بھیدی نکلے شاید جن کی وجہ سے تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ ہاں یقیناً وہ گھر کے بھیدی ہی تھے جنہوں نے اس قسم کی گھنونی حرکت کی اور اپنے ہی جو پارٹی ہے جس نے ان کو منتخب کیا تھا ان سے غداری کی اور ووٹ جو ہے وہ کراس کر کے دوسرے
दूसरी लाइन पे चले गए। तो घर के भेदी भी, जहाँ बस गद्दार को घर का भेदी ही कहा जाता है। अच्छा सर, ये बताएं कि ये कहा गया था कि तमाम सेनेटर्स जो हैं उनसे पहले ये इस्तीफे ले लिए गए हैं, तो क्या जो 8 या 9 ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जिनकी वजह से ये तहरीक अदम एतमाद जो है ये कामयाब नहीं हो सकी है, तो सर अब क्या लाएअमल होगा? तकरीबन नामों का मीडिया में या पार्टी सतह पे लोगों को मालूम ही है कि कौन कौन से वो लोग थे जिनकी वजह से ये तहरीक अदम एतमाद जो है ये कामयाब ना हो सकी। मैं समझता हूँ कि नाम तो हर एक अपने अपने तौर पे दे रहा है, मीडिया अपने तौर पे नाम उनका कर रहा है, और पार्टीज के मुख्तलिफ जो हैं एक दूसरे पे इल्जामात लगा रहे हैं। तो एक्चुअल नाम मैं समझता हूँ कि जो सोशल मीडिया में उनमें से हो सकते हैं, लेकिन वो नहीं हैं जो ऐसे ही सर्कुलेट हो रहे हैं। सर कहा ही जा रहा है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के बड़े करीबी दोस्त भी इसमें शामिल हैं, जो कि इस अमल में शामिल रहे कि ये तहरीक अदम एतमाद जो है ये कामयाब ना हो। हालांकि पहले तवक्को ये की जा रही थी कि शायद ये आज़ाद उम्मीदवार जो हैं सर, उन्होंने शायद वोट अपोजिशन के हक़ में नहीं दिया या सादिक संजरानी के हक़ में वोट दे दिया। बाद में सर कुछ जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उसमें यही है कि काफ़ी करीबी लोग साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के करीबी रफ़क़ा हैं जिन्होंने ये वफ़ादारी नहीं की सर, गद्दारी तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन वफ़ा नहीं की। जो वफ़ा नहीं करते हैं उनको जफ़ा बरगे गद्दारी कहा जाए तो बेहतर है, पार्टीज के साथ गद्दारी। बाकी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से तो संजरानी साहब भी उनके दोस्त रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो हमारे जो अभी जो गवर्नमेंट बनी हुई है उसमें जो भी लोग बैठे हुए हैं किसी न किसी तरह से उनसे भी ताल्लुकात रहे हैं, और हमारे जो मुख्तलिफ इदारों के जो सरबराहान हैं, एस्टेब्लिशमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं उनके साथ भी वो गवर्नमेंट में रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं, तो उनके साथ भी ताल्लुकात बने रहे हैं। लेकिन पार्टी लाइन अपनी होती है, हम जो है उनके ताल्लुकात भी हमारे कलीग्स के साथ होते हैं। तो उसका मकसद नहीं होता है कि आप अपनी ही पार्टी से, अपनी ही पेरेंट पार्टी से, जिसको हम तो अपनी मदर पार्टी कहते हैं, तो मदर से कोई गद्दारी करता है या उसके साथ धोखा करता है, ये सोचा भी नहीं जा सकता। पीपल्स पार्टी के मैं ये समझता हूँ कि अगर सर मेरी अपनी जाती राय, आपसे भी राय जानना चाहूंगा, मैं ये समझता हूँ कि अगर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जेल में ना होते तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती। यकीनन उनके वो एक दानिशमंद सियासतदान हैं, वो अगर बाहर होते तो वो ज्यादा इफेक्टिवली काम कर रहे होते। वो जेल में हैं तो भी उन पे इल्जामात किसी न किसी तरह से लगाए जाते हैं। ये अपोजिशन में दरारें डालने की कोशिश है, ये मुख्तलिफ डिसइंफॉर्मेशन है। असल में जिन्होंने हाथ दिखाया वो तो हाथ दिखा चुके, और वो फिर डिसइंफॉर्मेशन के जरिए अपोजिशन को ही डिवाइड करना चाहते हैं, जिसको हम डिवाइड होने नहीं देंगे, और हमारी लीडरशिप यकीनन उस पर दानिशमंदी से काम करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर ज्ञानचंद, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन अब देखना यह है कि ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस तो तय कर लिए हैं, लेकिन आया ये जो 8-9 नाम सामने आएंगे जिनकी वजह से ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब ना हो सकी, उसके बाद उनका क्या मुस्तकबिल होगा, इस पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बहरहाल नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त अब अपने ख़िताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।